بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بے نمازی عورت بھی جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی نماز پڑھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا، وہ عورت اور مرد۔ پیارے ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام، ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو وہاں میری کوئی ضمانت لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔
ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے سیدھا اس کو جنت میں پہنچا دیا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہی ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اندازہ کریں اور دیکھیں، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ قرآن میں فی رحمان اللہ ہے، اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جبکہ فرمان نبوی ہے، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے، پھر اگر وہ روزے سے ہو تو دعا کر دے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ ہشام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور رسول کی یاد سے غافل تھے اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کر رکھا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا بے روح ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کر دے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب فرما دیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زبان پر لائیں، اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہو اور اس خدا کو ترک نہ کر دیا جائے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ نماز گناہوں سے روکتی اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے۔ سجدے کا فلسفہ غرور و تکبر اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدائے واحد لا شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہوں کی بخشش جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فرائضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبروں کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پرچے میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا موجب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو اجر 10 کا دوں گا، اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے نامہ اعمال میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مسجدوں، مزاروں، سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کی پرواہ ہی نہیں۔ نماز اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، اس کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نماز پڑھ کے اس کے تحفے کو قبول کریں، اور نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نمبر 2، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 3، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون قارون ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔